السلام علیکم ناظرین، منٹ نیوز میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان کرن عثمان. پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے وجی حیدر. وجی کیسے ہیں آپ؟ ہم گڈ. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر نیوز پیپر کے پہلے. اچھا جی، پہلی خبر ہے ون ویپس ایز بلاسٹ ٹول رائزز ٹو 9. وزیرستان کے یہ کل کی نیوز کیا تھی؟ جی بالکل، ساؤتھ وزیرستان کا یہ ایریا جدھر پیس کمیٹی کے آفس کے نزدیک یہ بام بلاسٹ کیا گیا اور اس میں کافی زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. سو بہت ہی تشویشناک خبر ہے یہ، پرٹیکولرلی فار پاکستان، جب کہ ہم کنٹینیوسلی وار اور ٹیرر کے حامل ہیں اور ہماری جنگ جاری ہے، جو کہ ہم دنیا کو ایک میسیج بھی دے رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے اگینسٹ کھڑے ہیں اور جو چاہے وہ آ کے ہمارا ساتھ بھی دے. سو اس حوالے سے یہ ایک نیوز آئی ہے کل، جس میں بیسیکلی تقریباً کہہ لیں کہ 21 افراد کی جو حالت ہے وہ بہت ہی تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جو کہ زخمی ہیں. اور اس حوالے سے ISPR کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ یہ جو ایک بلاسٹ کیا گیا ہے اس میں فوراً کانسپیریسیز کے ایلیمنٹ پائے جا رہے ہیں. اور اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری پاک افواج ہے وہ بہت ہی ایکٹیو اور ویجیلنٹ ہے اکراس بارڈر ایز ویل. اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ انہوں نے ایک انفلٹریشن روکی تھی جس میں باقاعدہ کچھ افراد کو جو کہ خوارج کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ پاکستان انٹر ہو رہے تھے تھرو افغانستان بارڈر، اور اس کو روکا گیا تھا پاکستان فوج کی جانب سے. اور ابھی بھی یہ جو نیوز ہے اس حوالے سے بھی جو ISPR کے امپریشنز ہیں وہ یہی ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی پاکستان افواج جو ہے وہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. اور اس حوالے سے جنگ ہماری جاری رہے گی اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہم جلد سے جلد جو عناصر ہیں جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں یا اکراس دا ورلڈ، جو بھی انہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ہم ضرور انہیں ایکسٹرپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اگلی خبر پہ چلتے ہیں پھر. CCI بلاکس نیو کینالز ڈیمانڈ پروویژنل کنسنسس فرسٹ. سو یہ ایک بہت ہی پچھلے کہہ لیں کچھ عرصے سے ایک نیشنل ایشو بنا ہوا ہے، جو کہ ہم نے بھی اس پہ ڈسکشن وغیرہ بھی کی ہے تھرو نیوز پیپر اور ویسے بھی. اور ایکچولی یہ پروجیکٹ تھا کہ جو سندھ کا پانی ہے اس پہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور اس در کینالز وغیرہ کنسٹرکٹ کیے جائیں گے تاکہ جو چولستان والا ایریا ہے اس سے کہہ لیں فرٹیلائز کیا جا سکے اور اس کا پانی جو ہے نا سندھ کا پانی ادھر ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکے. لیکن اس حوالے سے سندھ اسمبلی اور سندھ گورنمنٹ سمیت لوگوں کے بہت حد تک کنسرنس تھے اور کنٹینیوسلی وہ اس کے اگینسٹ کہہ لیں کہ اسٹرائکس بھی آ رہی تھی، اس کو اپوز بھی کر رہے تھے. اور سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ اس حوالے سے انکلوڈنگ بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی. سو اوور آل جو ایک فیڈرل اور پروونس کے درمیان ٹینشنس تھی وہ کافی زیادہ رائز ہو رہی تھی اس ایشو پر. سو اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اجلاس جو کامن کونسل کمیٹی کا اجلاس ہے وہ بلایا گیا اور اس حوالے سے یہ ایک متحدہ طور پر ایک میوچل ڈیسیژن سامنے آیا، جس میں پرائم منسٹر نے اپنے جو پروونس کے کنسرنس تھے انہیں سنے اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو فیڈرل کا ایک ایجنڈا تھا جس میں وہ کینالز کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ فی الحال کے لیے روک دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ایک پراپر ایگریمنٹ بنایا جائے گا اور اگر ایک میوچل کنسنسس آتا ہے پروونسز کی طرف سے تو اس میں فردر امینڈمنٹس وغیرہ کی جائیں گی اور ہم دوبارہ اس میں کوئی پروگریس دیکھیں گے. ادروائز ایز آف ناؤ اٹ از ڈیسائیڈیڈ کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کو ادھر ہی روک دیا گیا. اور کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے سندھ میں بہت حد تک پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہو رہے تھے، جو فارمرز تھے، جو ایسوسیٹیڈ ود لا سارے لوگ، ٹھیک ہے، ججز وغیرہ انکلوڈنگ، تو یہ سارے ایک پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے تھے سندھ میں اور فار رپورٹنگ دیئر کنسرنس ٹو دا گورنمنٹ. اور اب آ کے فائنلی گورنمنٹ نے اس کونسل میں ریکویسٹ اسمبلی کے اپروو کر لی اور اس حوالے سے جو پروجیکٹ تھا وہ اپروو کیا ہے. کیونکہ یہ 1-2 دن پہلے کی نیوز تھی تبھی ہم نے کور کی، تھوڑی سی ریلیٹڈ ہی کور کی تھی کہ کسان وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور سب کچھ. تو ہمیں یہی تھا کہ کیونکہ انڈیا پاکستان ٹینشن سے اسکلیٹ کی ہے تو شاید یہ نیوز یہیں پہ دب جائے. یہ کینالز انہوں نے شہباز شریف اور جس طرح آپ نے بھی کہا زرداری صاحب نے اکٹھے بیٹھ کے یہی پریس کانفرنس کی، لیکن میرے خیال سے کسان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں پاگل بنایا جائے گا اور تھوڑی دیر بعد ہی دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. تو ہوپ فار دا بیسٹ اور ہوپ امید کرتے ہیں کہ وہی ہو جو اچھا ہو سب سے. بالکل اسی طرح یہ ایکچولی نا اگر ہم ان ٹینشنز کو دیکھیں تو اس کے اسپیکٹ میں بھی ہمیں یہی نظر آئے گا کہ یہ جو ڈیسیژن لیا گیا ہے یہ اس وجہ سے لیا گیا
تاکہ پروونسز along with the states اب اکٹھے ہی نظر آئیں. سو جو ایک نیشنل ایشوز ہیں اس سے بالاتر ہو کہ ہم پاکستان کی جو سلامتی ہے, پاکستان کے امن کے لیے کوشاں ہیں, اور یہ ایک میسج بھی ان کی طرف سے گیا ہے ٹورڈز انٹرنیشنل گلوب کہ ہم جو ہمارے انٹرنل پرابلمس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جب ملک کی سلامتی کی بات آتی ہے تو ہم سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اگلی خبر پر چلتے ہیں. US China calls for calm as tensions flare along LOC. تو جی اس سے پہلے کہ آپ اس پہ کچھ کہیں, مجھے لگتا ہے کہ چائنا, کیونکہ ہمارا انڈیا کے ساتھ جب بھی کلیش چلتا ہے تو چائنا کو شاید ہم سے کوئی اس طرح کا مفاد ہوتا ہے. چائنا آ جاتا ہے اندر اور وہ ہمیں FATF کی گرے لسٹ میں بھی نہیں جانے دیتا اور یہ سب کچھ, تو ہمیں آئرن بردرز بھی کہا جاتا ہے. تو چائنا آپ کو پتہ ہے ایک سپر پاور ہے, امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے. پہلے جب تک امریکہ کو ہماری ضرورت تھی, جس طرح ہم پہلے پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ امریکہ نے ہمیں یوز کیا, اب امریکہ کو ہمیں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں, لیکن چائنا کو بھی ہے ہمیں انٹرسٹ. تو اب ان سارے جو سنیریو بنتا ہے, یہ سارے کیس میں, یہ سارے, تو بنیادی بات مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا کو ہم سے فائدہ ہے, اور اس لیے, اور چائنا بھی ایک سپر پاور ہے تو انڈیا پھر تھوڑا سا چائنا سے ڈر بھی جاتا ہے. کیونکہ انڈیا کی پرسنلی تو اپنی ٹینشنز بھی چائنا کے ساتھ ہیں ہی فرسٹ آف آل تو یہ, اور پھر اگر ہم اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو ریجن چل ہی اس طرح رہا ہے کہ ایک الائنس چائنا کا ٹورڈز پاکستان اینڈ پاکستان ٹورڈز چائنا, یہ ایک بانڈ ہے جو کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اور اس حوالے سے انڈیا کو ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں تو پرابلم تو بہت حد تک ہے, کیونکہ چائنا ایک ایسی کنٹری ہے جو ڈیفینیٹلی ابھی اگر ہم دیکھیں تو گلوب میں بہت حد تک اکنامیکلی بھی اسٹرانگ ہے, اور ویسے بھی ایک گلوبل پاور کے طور پر بھی ایمرج کری ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو کمپیٹ کری ہے. سو اگر اتنی بڑی ایک طاقت اس سے پاکستان کے ساتھ اس کی افیلیشن ہو جائے گی تو وہ انڈیا کے لیے چیلنجنگ تو ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو چائنا کی انوالومنٹ اس کیس میں ضروری بھی اس وجہ سے تھی, بیکاز بینگ اے اسٹریٹجک پاور, اور جو چائنا کا ایک اسٹیچر ہے وہ اگر اس ایشو میں انوالو ہو کر اس ایشو کو سیٹل ڈاؤن کرواتا ہے تو وہ حد تک اپریشیٹنگ چیز ہے. اور کیونکہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ صرف انہی دو کنٹریز تک کانسٹینٹ نہیں رہے گی, اپیرنٹلی یہ وار اسکلیٹ کرے گی اور شاید یہ پوٹینشیل گلوبل وار کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. سو اس حوالے سے اٹس اے گڈ جیسچر فرام چائنا ایز ویل ایز امریکہ کہ دونوں نے انوالومنٹ اپنی شو کی اور انٹرسٹ وغیرہ جو ہے اپنا دکھایا اس حوالے سے کہ وہ بہت حد تک ولنگ ہیں کہ اس ایشو کو ادھر ہی سپریس کیا جائے. اور اسٹیٹمنٹس بھی ان کی طرف سے اسی طرح کی آ رہی ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں جو کنٹینیوسلی ود دا پیسج آف ٹائم ہو رہی ہیں اکراس ٹو کنٹریز, اور ہماری حد الامکان یہی کوشش ہے کہ اس ایشو کو جلد سے جلد سیٹل کیا جائے. اور سیٹل کرنے کا وے ایک ہی ہے وچ از ٹو نیگوشیٹ, اور وہ اوبویسلی پاکستان تو ولنگ ہے ہی ہے, انڈیا شوڈ اسٹیپ اپ اور انڈیا کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے اور اس چیز کو نیگوشیٹ کرنا ہے تاکہ ہم پوٹینشلی کسی گلوبل وار کی طرف نہ جائیں اور کسی ایسے کرائسس کی طرف نہ جائیں جس میں عوام سفر کرے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, یہ تھی آج کی منٹ نیوز کے ہیڈ لائنس جو فرنٹ پیج پہ شائع ہوئی تھی, اور آپ پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. یہی تھی آج کا پروگرام, آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.